الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج شمسی کیلنڈر کے حساب سے 21 اگست ہے. آج سے 57 سال پہلے 1969 میں وہ بھی 21 اگست ہی کی تاریخ تھی جب ایک صہیونی گنڈے نے مسجد اقصیٰ میں آگ لگائی تھی. ایک شخص اکیلا مسجد اقصیٰ میں گھسا، روحان اس کا نام تھا، اور اس نے مسجد اقصیٰ میں آتشگیر مادہ پھیلا کر آگ لگا دی. 1/3 مسجد اقصیٰ جل کے خاک ہو گئی. جو اس کا مقدس ترین اہم ترین تاریخی حصہ تھا وہ خاص طور پر نشانہ بنا. حضرت زکریا علیہ السلام کے وہ محراب جس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، اور وہ محراب جس حجرے میں تھی وہ پورا حجرہ اور محراب جل کے خاک ہو گئی. کوئی بھی مناسب موقع ہو تو مسجد اقصیٰ کو ضرور یاد کرنا چاہیے، اس سے اپنے تعلق کی تجدید کرنی چاہیے. جو ہو رہا ہے اس پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے، اور کچھ عزائم اپنے سینوں میں بیدار کرنے چاہیے. پورے عالم کے مسلمانوں کو کہ ہم سے جو ہو سکے گا مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے، اس کی تطہیر اور پاکی کے لیے، اس کی اصل حیثیت کو واپس لانے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے جو ہو سکے گا ہم سے ہم وہ ضرور کریں گے. ہم بے تعلق نہیں رہیں گے. اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مختلف قومی ریاستوں میں مسلمان بٹ گئے، اور امت جو ایک جسد واحد ہوا کرتی تھی، ایک جسم کی مانند تھی، کہ مشرق کے کسی کونے میں کسی مسلمان کو اذیت ہوتی تھی تو مغرب اقصیٰ تک رہنے والا ہر مسلمان تڑپ اٹھتا تھا. اب بڑی سے بڑے واقعات ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری، جارحیت، ظلم و دہشت گردی، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، عبادت گاہیں منہدم کی جا رہی ہیں، بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اور کسی کے کان پر جوں نہیں رینگتی. ہماری تفریحات، ہمارے مشغلے، ہماری ترجیحات جو اکثر غلط ہیں،
چونکہ تو جاری رہتی ہیں۔ اگر ایک طرف صہیونیوں کا ظلم و تشدد بڑھتا جا رہا ہے یا بڑھتا جا رہا تھا، تو دوسری طرف الحمدللہ کچھ مثبت آثار بھی ظاہر ہو رہے ہیں۔ مختلف مسلم ممالک آپس میں ایک دوسرے سے معاہدے کر رہے ہیں، خدا کرے کہ وہ ان معاہدوں پر کھرے اتریں اور کہنے سے زیادہ کر کے دکھائیں۔ ہمارے گھر کے بچوں کو صہیونیوں، جن کو اللہ نے المغضوب علیہم کہا، ان سے شدید نفرت، شدید غصہ اور ان کے شر سے دنیا کو ایک بار پھر محفوظ کرنے کا مضبوط ارادہ ہونا چاہیے۔ افسوس یہ کہ ہم میں سے شاید ایک مسلمان بھی اپنے بچوں سے اس موضوع پر بات نہیں کرتا۔ علماء کے گھروں میں بھی یہ تذکرے ختم ہو گئے، وہ اسی لیے وہ جذبے مر گئے۔ جب 1897 میں پہلی صہیونی دانشوروں کی بین الاقوامی کانفرنس سوئٹزرلینڈ میں ہوئی تھی، وہاں سے ایک نیا آغاز ہوا تھا اور بڑھتے بڑھتے 1918 میں ایک دستاویز تیار کی گئی پوری دنیا کے صہیونی مدبروں کے باہم مشورے سے، جس کو کہا جاتا ہے دا پروٹوکولز آف دا ایلڈرز آف زیون۔ یہ خفیہ دستاویز تھی جو مشیت الہی سے ایک عجیب و غریب طریقے پر عام ہو گئی۔ اس دستاویز میں لکھا گیا ہے کہ دنیا میں طاقت اور غلبہ حاصل کرنے کے لیے کئی تصورات کے تحت کام ہو رہا ہے، تاہم اس ضمن میں ہمارے یعنی یہودیوں کے تصورات غیر یہودی اقوام سے مختلف اور منفرد ہیں۔ آگے کے جملے کو غور سے سنیے، لکھتا ہے ہم طاقت کو حق یا غلبہ حاصل کرنے کا واحد ذریعہ سمجھتے ہیں۔ طاقت حق ہے، طاقت چاہے جتنی ظالمانہ طریقے پر استعمال ہو، ہم طاقت ہی کو حق سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نزدیک حق طاقت کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ معاشرتی ڈھانچے کے آغاز میں غیر یہودیوں کو، جن کو مصنف لکھتا ہے ان انسان نما درندوں کو جبر و تشدد سے اور اندھی بحری قوت کے ذریعے قابو میں لایا گیا، بعد ازاں یعنی اس کے بعد اس تشدد کی قوت کو قانون کا لبادہ اڑا کر استعمال کیا گیا۔ اس سے میں یہ نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ قانون فطرت کے مطابق حق قوت کے اندر پوشیدہ ہے۔ یعنی انصاف کیا ہے، قانون کیا چاہتا ہے، اخلاق کا تقاضا کیا ہے، یہ سب بیکار فرسودہ باتیں ہیں۔ طاقت حاصل کرو اور اس طاقت کا اندھادھند استعمال کرو۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر صہیونی ریاست اسرائیل کا قیام ہوا۔ حالات مختلف
مراحل سے گزرتے ہوئے اب جہاں تک پہنچے ہیں، جہاں تک میرے جیسے ایک معمولی طالب علم کا اندازہ ہے کہ شاید اب اس صہیونی ظالم دہشت گرد طاقت کا زوال اور اس کے پنجے سے دنیائے انسانیت کی آزادی کا وقت بہت دور نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہمیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک میں کوئی ایسی طاقت موجود ہے، کوئی ایسی تنظیم موجود ہے جو صہیونیت کی حلیف ہے، صہیونیت کی مددگار ہے، صہیونیت کی دوست ہے، تو ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے نہایت پرامن طریقے پر اور قانون پر چلتے ہوئے اس ملک کو اس گروہ اور اس طاقت سے چھٹکارا دلانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اس میں یہ نیت بھی شامل ہونی چاہیے کہ ہمارا نشانہ یہ نہیں ہے صرف کہ فلاں پارٹی کی جگہ فلاں پارٹی آ جائے، بلکہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ مسجد اقصی آزاد ہو جائے، بیت المقدس پاک ہو جائے، دنیا کے مسلمان اور دنیا کے عیسائی اور دنیا کے غیر صہیونی یہودی وہاں جا سکیں، وہی منظر وہاں قائم ہو جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے قائم کیا تھا، جو مدتوں چلا اور جو بعض مرتبہ تغیرات کا شکار ہوا، یہاں تک کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک بار پھر اس کے تابناک ماضی کو واپس کیا۔ ہمارے مدرسوں کے طلباء یہ بات نہیں جانتے کہ صلاح الدین ایوبی عالم دین تھے، بہت بڑے فقیہ، محدث اور مفسر تھے، اور انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی تو اپنی علمی ذمہ داریوں کے ساتھ وہ میدان عمل میں اترے اور ایسی زبردست قیادت کی، ایسی شاندار قیادت کی۔ صلاح الدین ایوبی نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ان کی کتابیں موجود ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے باقاعدہ حدیث کی اجازت بھی مشائخ حدیث سے لی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں صلاح الدین ایوبی سے کہ وہ شاگرد موجود ہیں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی سے حدیث کا دورہ کیا اور ان سے سند اور اجازت حدیث لی۔ یہ ہمارے زمانے میں تفریق ہوئی ہے کہ علماء میدان عمل میں نہیں اترتے، قیادت نہیں کرتے، اسی لیے علماء اپنا کردار ادا نہیں کر پا رہے۔ ایک مزاج جامع بننا چاہیے، مزاج میں جامعیت ہونی چاہیے، حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے، مضبوط ارادہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں اپنے سر پر لینی چاہیے، خطرے بھی مول لینے چاہیے، اور پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھنا چاہیے۔ دنیا کی تمام انسان اور جن مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن عجیب بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بیماری سے کیسے نکلا اور نکالا جائے۔ اللہ کی قدرت پر یقین،
جب و دستار والوں کو بھی نہیں ہے۔ یقین ہی نہیں بنتا اس بات پر کہ جو اللہ چاہے گا صرف وہ ہوگا۔ اگر اللہ فیصلہ فرما لے تو کوئی دنیا کی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قرآن نے تو یہاں تک جا کر کہہ دیا صحابہ سے لن یضروکم الا اذى، دیکھو یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، تھوڑی ذہنی اذیت پہنچائیں، تھوڑا ٹینشن پیدا کریں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یہ تو ہوگا، لیکن ان کے ارادے پورے ہو جائیں، ان کے منصوبے پورے ہو جائیں، دارالاسلام کو دارالکفر بنا دیا جائے، دارالامن کو دارالحرب بنا دیا جائے، جس کو اللہ عزت دینا چاہے اس کو یہ ذلیل کر دیں، جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو یہ عزت دے دیں۔ یہ نہیں ہوا ہے اور نہیں ہوگا، پھر کس بات کا ڈر ہے؟ جس امت کے ساتھ ایسا ملک الملوک احکم الحاکمین عزیز الحکیم رب کھڑا ہو، وہ امت دنیا کی سب سے ڈرپوک قوم بن جائے، وہ امت دنیا کی سب سے بزدل قوم بن جائے، اس کی اصل ذمہ داری علماء پر ہے۔ علماء امت کے سامنے حوصلے کے ساتھ آئیں گے تو امت ان کا ساتھ حوصلے کے ساتھ دے گی۔ علماء حکمت اور احتیاط کے نام پر قوم کو چوڑیاں ہی پہناتے رہیں گے، بزدل ہی بناتے رہیں گے تو امت اقدام کی نفسیات سے ہمیشہ محروم رہے گی، اور اقدام کی نفسیات چھوڑتے چھوڑتے وہ دفاع بھی چھوڑ دے گی، پھر ارتداد پھیلے گا، پھر گمراہی پھیلے گی، پھر وہ سب پھیلے گا جو اب پھیل رہا ہے۔ آج کے تاریخ آپس میں بات چیت، میں اپنے طلبہ سے خاص طور پر کہتا ہوں، بلکہ فلسطین اور بیت المقدس کے موضوع کے سوا آج مغرب تک آپس میں کسی موضوع پر بات نہ کرو۔ اسی موضوع کا چرچا، کہاں تذکرہ ہے قرآن میں مسجد اقصیٰ کا، کیا مطلب ہے الذی بارکنا حولہ کا، کیا رشتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا بیت المقدس سے، کیا رشتہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا بیت المقدس سے، کیا رشتہ ہے حضرت عمران کا بیت المقدس سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں جاتے اور آتے دونوں وقت مسجد اقصیٰ میں کیوں روکا گیا؟ سیدھے مسجد حرام سے عرش باری تک کیوں نہیں لے جایا گیا؟ واپسی میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت اللہ کے رسول سے مسجد اقصیٰ میں کیوں کروائی گئی؟ کیا حیثیت ہے مسجد اقصیٰ کی؟ آپس میں مذاکرہ کریں ان باتوں کا۔ سنجیدہ موضوعات پر جن طلبہ کے درمیان گفتگو نہیں ہوتی وہ زندگی میں امت کو کوئی نفع پہنچا پائیں گے، اس میں مجھے شک ہے۔ غیر سنجیدہ باتوں کو پر باتیں کرنے کے لیے چھوڑ دو کالجوں اور اسکولوں کے بچوں کو۔ آپ قال اللہ اور قال الرسول کی گود میں پلتے ہیں، آپ کے سینے میں درد نہیں ہوگا؟ آپ کو 21 اگست کی جب تاریخ آئے گی تو 1957 کا وہ المناک 21 اگست اور اس دن پیش آنے والا المیہ یاد نہیں آئے گا؟ میں کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر اللہ امت سے راضی ہوتا ہے تو مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس امت کے حوالے کر دیتا ہے، اور اللہ امت سے یعنی مجھ سے اور آپ سے، امت کا مطلب میں اور آپ، ناراض ہوتا ہے تو مسجد اقصیٰ یہود و نصارہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایک علامت ہے مسجد اقصیٰ۔ دنیا میں جو تبدیلی آنی ہوتی ہے
پہلے مسجد اقصی میں آتی. جو تبدیلی آنی ہوتی ہے، جو عالمی نظام، جو نیا ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ ہونے والا ہوتا ہے، پہلے وہ بیت المقدس میں نافذ ہوتا ہے، وہاں سے دنیا میں جاتا ہے. یہ اللہ کا ایک غیبی تکوینی نظام ہے. لاکھوں سلام بھیجتا ہوں میں ان جیالوں پر جنہوں نے شیخ احمد یاسین جیسے مجدد کی تربیت پا کر سر سے کفن باندھ لیا اور دنیا کی طاقتور ترین ملکوں کی فوجوں کا مقابلہ کرتے کرتے آج تک وہ ایک خاص مقام تک پہنچے ہیں، جس مقام پر پہنچنے کے بعد اللہ کی بڑی مدد آتی. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ ظَنُّوا. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ظلم و انصاف اور حق و باطل کے درمیان معرکہ کبھی اتنا طول پکڑتا ہے کہ اہل حق مایوس ہونے لگتے ہیں اور ان کے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگتے ہیں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. آثار کچھ اس طرح کے بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ مرحلہ اب قریب ہے انشاءاللہ، کیونکہ واقعی مقابلہ کرنے والوں کے مقابلے کا حق ادا کر دیا اور اب وہ تاریخ کے سخت ترین دور ابتلا سے گزر رہے ہیں. سخت ترین دور ابتلا سے بچے بموں اور گولیوں سے بھی مر رہے ہیں اور بچے بھوک سے بھی مر رہے ہیں. کاش کہ ہمارے لوگ اپنے گھر میں کوئی نظام ایسا چلاتے اور ہر طالب علم بھی اپنی بساط کے مطابق ایک ذمہ داری ادا کرتا کہ ہم کسی طرح 5-5 روپے 2-2 روپے جمع کر کے بالکل اس غریب صحابی کی طرح جو لے کر آیا تھا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک کھجور ہے، ایک کھجور ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو میں پیش کرنا چاہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تھوڑے تھوڑے ہم لوگ سب جمع کریں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ وہاں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ نکال دے. ایک جھوپڑی میں چراغ جل جائے، وہاں بجلی کاٹ دی گئی ہے، وہاں اندھیرے میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں، علاج کے لیے اسپتال اور ڈاکٹر نہیں ہیں، وہاں بارشیں ہو رہی ہیں. وہ پنی جو لگا کر زندگی گزار رہے تھے وہ بھی ہواؤں نے اڑا دیا، دوسری پنی خریدنے کے پیسے ان کے پاس نہیں. کن حالات میں وہ لوگ جی رہے ہیں مگر سر نہیں جھکا رہے ہیں، سر نہیں جھکا رہے ہیں. شرم آتی ہے کہ ہم اس قوم کے فرد ہیں جس کی لاکھوں لڑکیاں اور لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، ایمان کو کا سودا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. میں ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہوں، رات میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرانے میں بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک بھارت ہمارا وطن ہے، ہمیں اللہ نے یہاں پیدا کیا ہے، ہمارے ذمے اس کے حقوق ہیں، یہاں کی غربت کو دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، یہاں کی جہالت اور توہم پرستی، سپرسٹیشنس اور اندھ وشواس، اس کو دور کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اونچ نیچ اور چھوت چھات کے نظام کو سے کروڑوں انسانوں کو چھٹکارا دلوانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. صحیح علم اور صحیح عقیدے کا پھیلانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس ملک کی ترقی کی کوشش میں شریک ہونا، اس کے لیے دعائیں کرنا،
نیک خواہشات کا رکھنا، ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا، حتی الامکان عفو و درگزر سے کام لینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارا وطن ہے اور یہ بہت قدیم ترین خطہ ارض ہے۔ ساتھ ساتھ ہم بہت صاف لفظوں میں صاف صاف کہتے ہیں، اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ہمارا روحانی وطن دنیا کا وہ شہر ہے جو دنیا کے بتکدے میں اللہ کا پہلا گھر جہاں بنا۔ ہمارا روحانی وطن وہ شہر ہے جہاں رحمت دو عالم سرور کائنات خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف اللہ کا پیغام پہنچاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور جس شہر میں آرام فرما ہے۔ اور ہمارا تیسرا وطن بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ ہے۔ ہم اتنے کشادہ دل کے لوگ ہیں، ہم اتنے بڑے حوصلے کے لوگ ہیں کہ ہم اپنے اس وطن کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اس وطن کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حوصلہ رکھتے ہیں، تمنائیں رکھتے ہیں۔ شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے، ارادوں کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، علم کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے، عقل کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان باتوں کو توجہ سے سنا ہوگا آپ نے، اور بعد میں آپس میں ان سنجیدہ موضوعات پر مذاکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہم سب کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔